الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 13 ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے 4 سوالات کیے۔ اس واقعے کی تفصیل جس حدیث میں آئی ہے اسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جس طرح سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اسی طرح تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ حدیث جبریل ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ایسے ہی اس حدیث کو ام السنہ اور ام الاحادیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث اتنی جامع اور حاوی ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی تشریح کروں تو 15 دن میں پوری ہوگی۔ اس واقعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، یعنی احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مطلب یہ کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور دوسرا جملہ ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں جملوں کی وضاحت ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرض کریں کچھ لوگ بادشاہ کے سامنے شاہی دربار میں حاضر ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ شاہی دربار کے آداب بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بادشاہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ سب لوگ بھی بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس پر غور کیجئے کہ یہ لوگ جو شاہی دربار کے آداب پورے کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کا ان لوگوں کو دیکھنا یا ان لوگوں کا بادشاہ کو دیکھنا؟ ظاہر ہے کہ وجہ بادشاہ کا ان لوگوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا بادشاہ کو دیکھنا۔ چنانچہ دربار میں موجود لوگوں میں سے اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی آداب پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، حالانکہ وہ بادشاہ کو نہیں دیکھ رہا۔ اب آئیے حدیث کے پہلے جملے کی طرف۔ بندہ عبادت کے دوران اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ توجہ سے عبادت کرے گا، عاجزی اور انکساری سے عبادت کرے گا، سب آداب کی پوری رعایت کے ساتھ عبادت کرے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ میں تو اس طرح عبادت کرنے کا حکم ہوا۔ اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حقیقت میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، تو پھر ایک غیر واقعی چیز کی رعایت کیسے کریں؟ تو اس شبے کا جواب دوسرے جملے میں دے دیا گیا کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے پھر بھی عبادت دیکھنے کی طرح ہی کرو، کیونکہ دار و مدار تو اللہ کے ہمیں دیکھنے پر ہے، اور اللہ ہمیں بہرحال دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ اوپر بادشاہ والی مثال سے واضح ہوا۔ تو پہلے جملے میں اصل مقصد بیان فرمایا، احسان کا مطلب بتایا، اور دوسرے جملے میں ایک شبے کا جواب دیا گیا۔ محترم سامعین، اس حدیث میں جس حالت کو احسان کے لفظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اسے حاصل کرنے کو تصوف اور سلوک بھی کہتے ہیں، اور اسے ولایت اور نسبت باطنی بھی کہتے ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، تصوف کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آدمی نیت درست کرے اور دل میں یہ حالت پیدا کر لے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احسان اور ولایت کے بہت سے درجے اور مرتبے ہیں۔ احسان کا سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، ان کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور پھر دوسرے اولیاء کا۔
اب یہ سمجھیے کہ احسان حاصل کرنے اور ولی اللہ بننے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی دو خوبیوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان میں اپنے سب عقائد کو درست کرنا آ گیا۔ دوسری خوبی یہ کہ اولیاء وہ ہیں جو تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ تقوی جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا ولی ہوگا۔ اگر ایمان میں خرابی ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نہیں، تو وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر تقوی نہیں تو وہ شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے معنی ایک مثال سے سمجھ لیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی کانٹے دار راستے پر چلے تو وہ بہت احتیاط سے بچ بچ کر چلے گا تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ بالکل ایسے ہی زندگی سب گناہوں سے بچ بچ کر گزارنا یہ تقوی ہے۔ اور گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعلق ہماری ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک ہمارا ہر کام دین کے مطابق نہیں ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ نہیں سکتے۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب گناہوں سے بچے اور سب نیکیاں کرے۔ سب نیکیاں کرنے اور سب گناہوں سے بچنے کی ایک آسان تدبیر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 نیکیاں ایسی ہیں کہ انہیں کرنے کا اہتمام کرے تو باقی سب نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، علم دین حاصل کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی تقریر سننا، ان کی تحریر پڑھنا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، کم بولنا اور کم ملنا۔ نمبر 4، توبہ استغفار کرنا۔ توبہ کرنے کا طریقہ کلپ نمبر 7 میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 5، محاسبہ اور مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے ہوں اور میرے سب اعمال پر ان کی نظر ہے۔ محاسبہ یہ کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر سارے دن کے اعمال یاد کرے اور یہ سوچے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب نہیں دے پا رہا۔ ان 5 چیزوں کی پابندی سے انشاءاللہ تعالی سب نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور 6 گناہ ایسے ہیں کہ انہیں چھوڑ دینے سے باقی سب گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، غیبت کرنا۔ نمبر 2، ظلم کرنا، جان سے یا مال سے یا زبان سے۔ نمبر 3، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ نمبر 4، غصے کا بے جا استعمال کرنا۔ نمبر 5، پردہ نہ کرنا یعنی غیر محرم سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، اسے دیکھنا، بات کرنا، اس کی آواز سننا، اس کا خیال دل میں لانا۔ نمبر 6، حرام اور مشکوک مال سے نہ بچنا۔ ان 6 گناہوں سے بچنے سے انشاءاللہ تعالی باقی سب گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح تقوی حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ملے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا قرب اور ولایت حاصل کرنے کے لیے دین کی پوری پابندی لازمی ہے۔ اس بارے میں ایک اہم کام یہ ہے کہ کسی بزرگ سے باقاعدہ اصلاح لی جائے۔ دین کی پوری پابندی اس کے بغیر دشوار ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح نہ کرائی جائے تب تک دین کا صحیح ذوق حاصل نہیں ہوتا اور دین کی پوری سمجھ نہیں آتی۔ خاص طور پر اخلاق کی اصلاح تو اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس بارے میں آدمی اپنی حالت خود نہیں جانچ سکتا۔ مثال کے طور پر تکبر برے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اب تکبر ہم میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس صورت میں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اسے کیسے دور کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں کسی شیخ طریقت کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ خود آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آدمی کی طبیعت ایسی ہے کہ اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ جیسے کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، مثلا بلڈ پریشر، شوگر، کینسر وغیرہ، ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، مثلا حسد، تکبر، مال کی محبت، نام کی محبت، دکھاوا وغیرہ۔ یہ سب روح کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔
جیسے جسم کی بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کرانا پڑتا ہے، ایسے ہی روح کا علاج شیخ سے کرانا پڑتا ہے، اور ایک لمبے عرصے کے علاج معالجے کے بعد آدمی کا دل ان چیزوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاح لینے سے ہی دین میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ہمارے علماء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ رحمہم اللہ، یہ سب حضرات بہترین اور جید عالم تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے ہی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے اصلاح لی، مولانا زکریا رحمہ اللہ نے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ سے اصلاح لی۔ شیخ سے اصلاح اور تربیت لینے کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اور یہ کام اتنا اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4 بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 آیات کی تلاوت، نمبر 2 کتاب سکھانا، نمبر 3 حکمت سکھانا، نمبر 4 تزکیہ کرنا۔ تزکیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق کو پاک کر کے اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے انہیں آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کا صرف کتابی علم انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی، اور تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا نام علم احسان یا تزکیہ ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام ہے۔ اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کی اور بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرات محترم، اپنے اخلاق درست کرنے کے لیے کسی شیخ طریقت سے اصلاح لی جاتی ہے، اور شیخ طریقت وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے شیخ سے اصلاح لے چکا ہو اور اسے آگے اصلاح کرنے کی اجازت بھی ہو، وہ خود بھی دین پر پوری طرح عمل کرتا ہو اور اپنے متعلقین کو بھی دین پر پوری طرح عمل کراتا ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرنے سے آخرت کی فکر پیدا ہو، دیندار لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہو، اس کی طرف دل مائل ہوتا ہو اور طبیعت کو اس کے مزاج سے مناسبت بھی ہو۔ یہ چند علامات ہیں شیخ طریقت کی۔ ہر زمانے میں ایسے مشائخ اہل حق رہتے ہیں، اور شیخ سے اصلاح لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی حالت شیخ کو بتائی جائے اور جو علاج شیخ بتائے اس پر عمل کیا جائے، اور اس طرح پابندی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔ صرف ایک مرتبہ مرید ہو جانا اور پھر نہ حالت بتائی نہ اصلاح لی، یہ طریقہ کافی نہیں، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں بھی کسی بزرگ سے اصلاح اور تربیت لینی چاہیے تاکہ ہم احسان کا مرتبہ حاصل کر پائیں، اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق اور ولایت ہمیں مل جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق نہ حاصل کیا تو گویا کچھ بھی حاصل نہ کیا، اور اگر اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص لگاؤ اور توجہ ہو جائے، جس سے شریعت عین طبیعت بن جاتی ہے اور آدمی اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 13 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 14 کا موضوع ہوگا ناپاکی کے احکام، یعنی استنجا کرنے،
نجاست دور کرنے، حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا خاص تعلق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔